أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ امان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا پڑھنا ہمارے آسان کر دے, اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے, آمین. آج ہم گرامر میں دیکھیں گے جو ہم نے ابھی تک رولز دیکھے ہیں, اس کے لحاظ سے ہم قرآن میں سے ہی اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس طرح جب پڑھتے ہیں تو اور زیادہ کھلتی ہیں چیزیں, کیونکہ صحیح سے جب پریکٹس اصل تو ہمیں قرآن میں ہی کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں مل کے. ہمارے سامنے سورہ یوسف جو ہے نظر آ رہی ہے سب کو, تو اسی میں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحمان اور رحیم ہے. الف لام را, یہ تو ہو گئے حروف مقطعات. اب یہ جو پہلی آیت ہے تلک آیات الکتاب المبین, اس کو ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو ہم یہ بتائے کوئی کہ یہ اس جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہے. اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے, اس میں اشارہ جو اسم ہوتا ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک, اب جو ہے جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتا ہے, اور ایک اور کیا پارٹ ہوتا ہے؟ متعلق بالخبر. متعلق بالخبر, ایم بی کے. ٹھیک, ایم بی کے جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ تلکا, کیونکہ جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں یا جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ مبتدا ہوتے ہیں. تو اگر یہ مبتدا ہے تلکا یہ, اور آیات الکتاب المبین, تو آیات کیا ہوگا؟ میں بتاؤں سسٹر؟ جی بتائیے. آیات جو ہے یہ لائٹ ہے, تو یہ جو ہے مضاف ہو جائے گا. الکتاب اس میں مجرور ہے تو یہ مضاف الیہ ہو جائے گا, تو یہ مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ مرکب اضافی ہو گیا. صحیح ہے. آگے آپ کو کوئی اور مرکب دکھ رہا ہے؟ المبینی بھی جو ہے نا اس میں مجرور ہے. وہ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ کمپاؤنڈ ہے. وہ یہ اس لیے مجرور ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے, اور یہ اس لیے مجرور ہے کہ یہ اس کی, بتائیں آگے پورا کریں کمپلیٹ. یہ صفہ تو نہیں ہے؟ صفت ہے. نہیں متعلق بالخبر نہیں, یہ اس کی صفہ ہو گئی نا. دیکھیں موصوف صفہ ہو گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا مجرور صرف دو وجہ سے ہوتا ہے نارملی, یہاں تو مضاف الیہ ہے, یہاں اس سے پہلے حرف آف جر ہے. یہاں پہ الکتابی تو اس لیے مجرور ہے کہ اس سے پہلے وہ ہے مضاف ہے, تو یہ مضاف الیہ ہے. لیکن مبین چونکہ اس کی صفت ہے کتاب کی, تو جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے لحاظ سے ہوتی ہے. اگر موصوف میں زیر آلریڈی وہ بھی مجرور ہے تو پھر اس لیے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہاں یہ والا فریگمنٹ ہو گیا موصوف صفہ یعنی مرکب توصیفی ہو گیا, اور یہ مرکب اضافی. تو یہ پورا ایک چین بن گیا. جب آپ کو پتا ہے جو چین ہوتی ہے پوری ایک ساتھ, تو یہ مبتدا ہے, تو یہ والی چین خبر ہوگی. صحیح ہے, پوری خبر ہوگی کہ ہم کہیں گے یہ آیا. اور آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ از جو انویزیبل از بیچ میں ہوتا ہے کر کے, وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جب یعنی بریک آف چین. یعنی اب یہاں پہ دیکھیں تلکا اس میں اشارہ مبتدا ہو گیا, یہ آیات ہیں کتاب مبین کی, تو یہ پورا ایک ساتھ ہی آئے گا. اور انگلش میں اظہار بیچ میں آتا ہے نا, اردو میں تو اب ہیں آخر میں ہی لگاتے ہیں ہم, لیکن سمجھنے کے لیے یہ پورا ایک ہو گیا, اور یہ مبتدا اور پھر یہ خبر ہوگی. ٹھیک ہے, اب لیکن اس کو اگر آپ کمپاؤنڈ کے طور پہ کہیں گے تو پورا کا پورا مرکب اضافی کہلائے گا, یا پھر اس کو الگ الگ بولیں گے؟ اور یہ پورا جو ہے چینڈ ہے, جیسا اس کے ساتھ یہ مرکب اضافی ہے, یہ مرکب توصیفی ہے, دو مطلب ملا کے بنا رہے ہیں, ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے. یہ پورا سمجھے جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے نا, جیسے وہ مل گیا ہے, اب اس کو ہم الگ وہ ساتھ ہی ہے, تو اس کے بیچ میں ہم بریک نہیں کر سکتے کہ الکتاب المبین الگ الگ, یہ پورا ایک ساتھ ہی ایک ہی بکٹ میں جائے گا. خبر ہوگی. اچھا, انا یہ کیا ہے؟ مبتدا. اور مبتدا اور اس کا اسم کون سا ہوگا؟ انا کا اسم کون سا ہے؟ اسم انا جو ہوتا ہے اس میں انا نحنو. ویری نائس. کیونکہ اسی میں دیکھیں انا کے اندر ہی نا چھپا ہوا نا, ایک یہ انا ہے جو حرف آف یاد ہے حرف آف نصب ہوتا تھا انا,
اور اس کے ساتھ ہی اس میں نا ایڈ ہے, اس کو اننا بھی لکھتے ہیں اور اننا ایک ہی چیز ہے. تو اس میں اننا اور یہ ساتھ ہی اس کا اسم اننا ہے. جیسے اننا کا ہوتا تب بھی اننا اسم ایچ او این حرف آف نصب, اور اننا کا میں وہ اسم ہو گیا وہ. تو اس میں یہ اس کا اسم ہا ہو گیا اننا میں. تو ہمیں پتہ چل گیا انڈیڈ وی. تو یہ کیا ہو گیا, جب بھی اننا آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے جملہ اسمیہ میں؟ مبتدا. مبتدا. اننا کے علاوہ کون کون سے لفظ ہوتے ہیں اس میں ایچ او این میں؟ کون بتائے گا؟ کوشش کریں. ہم نے پڑھا تھا نا حرف آف نصب میں اننا, انا, 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 کانا, بے انا, لا اللہ, لکنہ اور لیتا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فی, ویری نائس. انا, انا, بی انا, کا انا, کانا بھی, کا انا, جی کا انا, بی انا. ٹھیک ہے, تو وہ سب میں ہاں اللہ, لیتا, لکنہ. جی تو یہ سارے حرف آف نصب ہوتے ہیں. تو یہ مبتدا ہو گیا. اچھا انزلناہ کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل ہے یہ فعل. اچھا مضارع ہے نا. فعل ہے. اچھا فعل مضارع کیوں ہے؟ کیونکہ حمزہ شروع میں ہوگا. الف ہوتا ہے نا, الف تا یا نون کے ساتھ جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ فعل مضارع ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ہم نے اگر آپ لوگ اس والی کلاس میں تھے, یا ہم اس کو بار بار ریپیٹ کر لیں گے تاکہ آپ لوگ کا اچھا ہو جائے گا. الف اگر حمزہ پہلے ہو تو اس میں اس کے علاوہ بھی 3 وجوہات ہوتی ہیں. اگر یہ مضارع سے پہلے حمزہ ہوتا ہے, مگر اس کے علاوہ 3 وجوہات ہم نے اور پڑھی تھی. جو مضارع والی حمزہ ہوگی نا, جس طرح آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں, آبودو, ٹھیک ہے, یہ مضارع والی حمزہ ہے. اس میں ہم اس کا ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں؟ آنا. ہاں انا کرتے ہیں نا, میں عبادت کرتا ہوں, آبودو. اور بتائیں کوئی ایسا اس کے ساتھ جو آبودو, عالمو میں جانتا ہوں, اور جو بھی عالمو میں یعنی کہ عملو میں عمل کرتا ہوں. تو حمزہ جو انصرو میں مدد کرتا ہوں. تو یہ جو حمزہ اس کی والی ہوتی ہے مضارع کی, اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے آئے, یعنی کہ میں کی ہوتی ہے نا, انا کی. اچھا تو اس میں ہمیں پتہ یہ ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ 3 وجوہات اور ہم نے دیکھی تھی جس سے پہلے حمزہ ہوتا ہے, کنفیوژن ہو سکتا ہے. ایک تھا اسم ہوتا ہے, اس میں تفضیل. اس میں تفضیل یاد ہے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اکبرو, اصغرو, اس طرح سے جو کیٹیگریز ہوتی ہیں. جی 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 اکبرو, اصغرو, عالمو, جس کے مطلب ہوتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں, میں زیادہ بڑا ہوں, میں یعنی اشد بڑا ہوں. ہاں اس طرح حمزہ, وہ بھی حمزہ سے شروع ہوتے ہیں, مگر وہ اسم ہوتا ہے. یعنی کہ حمزہ ضروری نہیں کہ صرف مضارع سے پہلے, 3 وجوہات اور ہوتی ہیں. ہم نے لاسٹ لیسن میں کیا تھا, اگر آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھ لیں تو ایک تھا اس میں تبدیل کا صیغہ, اور ایک باب ہوتا ہے جو کہ باب افعال کہلاتا ہے. اس کے ماضی میں بھی یہ لگا ہوتا ہے حمزہ. اسلمہ فیملی ہوتی ہے جس افعلا, تو اس کے ماضی میں بھی حمزہ آتا ہے اور اس کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. بس اسلمہ, اخرجہ, یہ ایکچولی ماضی ہے ویسے. اچھا اس میں دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو میں عبادت کرتا ہوں, جو مضارع میں جب بھی حمزہ آئے گا. لیکن اس باب میں اسلمہ باب جو ہوتا ہے افعال باب, اس کے جو ماضی میں بھی حمزہ آتا ہے, مضارع میں نہیں آتا, ماضی میں حمزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیں اس کے ماضی میں حمزہ یعنی الف پہ زبر اس طرح آتا ہے. اسلمہ, اخرجہ اس نے نکالا, انزلہ اس نے اتارا. تو یہ انزلہ جو ہے یہ باپ کی حمزہ ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے بھی آپ دیکھیں انزلنا, آپ کو ٹرانسلیشن اس کی پتہ ہے, سب کو پتہ ہوگی. انزلنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا, نازل ہے نا. ہاں تو ہم نے نازل کیا کیا مطلب ہے؟ اس کی حمزہ کی ٹرانسلیشن میں تو نہیں ہو رہی نا, یہ تو میں, تو یہ مضارع نہیں ہے بلکہ ایکچولی یہ ماضی ہے. یہ حمزہ باپ کی ہے, اور اب یہ ماضی میں آپ نے اس میں نحنو, اس کا وہ ہو گیا فائل ہو گیا انسائڈ یور. اچھا انزلنا ہم نے نازل کیا, اور وہ کیا چیز ہے؟ یہ ضمیر اٹیچ پروناؤن ہے. بالکل اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر اٹیچ پروناؤن. اور کیا ہے؟ مفعول مفعول بھی. جب بھی فعل کے ساتھ پروناؤن اٹیچڈ ہوگا وہ مفعول بھی ہی ہوگا. ٹھیک ہے, جب بھی, یہ تو آسان ہے بات کہ جب بھی فعل کے ساتھ جب بھی پروناؤن اٹیچڈ ہوگا
وہ اس کا مفعول بھی ہوگا. اچھا ہم نے نازل یعنی انزلنا ہو ہم نے نازل کیا اسے, یہ ہو گیا فعل اور مفعول بھی, فاعل مفعول بھی, جملہ فعلیہ ہو گیا. ہاں یہ پورا جملہ فعلیہ یہاں سے شروع ہو گیا. اچھا قرآن عربیہ کیا ہو گیا؟ قرآن عربیان موصوف موصوف صفحہ لگا ہے. ٹھیک ہے, موصوف صفہ ہو گئی. ایک یہ قرآن عربی کا ہو گیا, دونوں ایک جیسی شکل لگ رہی ہے. اور یہ ویسے آپ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں وہ زبر کے ساتھ آتی رہتی ہیں, دیکھیں دونوں زبر کے ساتھ ہے, تو یہ بھی مفعول بھی 2 ہو گیا نا. رائٹ, پہلا مفعول بھی ہوا, 2 مفعول ہیں. ہاں پہلا ہوا ہم نازل کیا اسے, اور پھر قرآن عربیہ قرآن عربی کو, یہ مفعول بھی 2 یا پھر اسی کے آگے سمجھیں کہ وضاحت ہے. تو یہ پورا مبتدا, ادھر سے دوبارہ دیکھیں انا ہو گیا مبتدا, جی اور اس کی خبر کیسے ہے, خبر جملہ فعلیہ بن گئی. جملہ فعلیہ از خبر, ٹھیک ہے, پورا جملہ فعلیہ یہ پورا جملہ فعلیہ, کیونکہ جو جملہ خبر ہوتی ہے نا وہ یا تو لفظ ہو سکتا ہے, کوئی جملہ اسمیہ بھی خبر بن سکتی ہے, جملہ فعلیہ بھی خبر بن سکتی ہے. یعنی کہ تو یہ مبتدا, تو یہ تو پکی بات ہے کہ انا جو ہے مبتدا ہوتا ہے, تو یہ مبتدا یہ پوری اس کی خبر بن گئی اتنا حصہ. اچھا اللہ کیا ہے؟ ہاں خبر انا, بالکل. یہ کیا ہے اللہ کیا ہے؟ یہ بھی حرف نصب یہ ہے وہ نا, ہے اللہ. ہاں اب حرف آف نصب آپ لوگوں نے بتایا تھا خود ہی کہ حرف آف نصب ہے, تو پھر یہ کیا چیز ہوگی لعلکم؟ یہ بھی جو وہی ہے ہو یہ گیا وہ مبتدا نہیں ہو جائے گا؟ یہ بھی ہاں یہ مبتدا ہو جائے گا, مبتدا ہو جائے گا. بالکل شاباش, ویری نائس. کہ انا جو ہے جو یہ ایچ او این مبتدا ہوتا ہے, ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے ایچ او این, حرف آف نصب مبتدا ہوتا ہے. تو یہ لعل ایچ او این ہے, تو یہ کم اسم ہا ہے, ٹھیک ہے, اسم یعنی کہ حرف آف نصب کا اسم جو ہے. تو لعلکم پورا کیا ہو گیا, مبتدا کی بکٹ میں آ گیا. اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہی اسم ہے. جیسے یہ انا پورا مبتدا تھا, لعلکم پورا مبتدا ہے. باقیلون اس کی خبر آ گئی, یہ اس کو ہم خبر کہیں گے, اور جملہ اس جملہ فعلیہ, ہاں یہ فاعل, جملہ فعلیہ, اس میں فاعل فالوہم. نہیں سوچے نہیں تاقلون, تا ہے, تا او تاقل, او یا انتم ہوا, انتم ہوا. اگر یہ یاقلون ہوتا نا تو پھر ٹھیک ہے, یہ انتم کیوں ہے کیونکہ تاقلون ہے, یہ پلورل آپ کو پتا ہے, اور تا تم کی ہوتی ہے. تو یہ اس میں فائلو یہ ہو گیا, تو اور یہ پوری یہ مبتدا ہو گیا, اور یہ اس کی خبر ہوگی, مگر خبر بھی کیا ہے, جملہ فعلیہ اس کی خبر بن گئی. ٹھیک, سبحان اللہ. ہاں جو قرآن میں اب جیسا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, ہم نے پہلے اسم پڑھ رہے تھے, پھر ہم نے فعل بھی پورا نہیں پڑھا, جملہ فعلیہ پڑھا. تو قرآن میں آپ اسی طرح دیکھیں گے کہ ایک ایسا نہیں ہے کہ پورا ایک جملہ اسمیہ بن گیا, پھر اگلا جو آیت ہے جملہ فعلیہ بیچ میں ہے, ایک کے اندر ایک. جیسے میتھس میں ہم لوگ بریکٹس اوپن کرتے تھے, بالکل ویسے انداز ہوتا ہے اس کا. نحنو کیا ہے؟ آنا, یہ بھی ضمیر ہے, ضمیر ہے. اچھا, اور اگر جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے تو کون سا جملہ ہوگا؟ یہ اسمیہ کہلائے گا. اسمیہ, جملہ اسمیہ سے. ٹھیک ہے, تو پھر بھی یہ کیا چیز ہوئی, جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے, ضمیر مبتدا بن جاتی ہے. اچھا اب نقصو کیا ہے؟ ہم بیان فعل ہے نا, فعل ہے. شاباش, فعل مضارع, شاباش, مضارع. ہاں فاعلہ نقصصو, فاعلہ نانو ہوگا, نحنو ہو گیا فاعل ہو گیا نحنو, کیونکہ ہم نون ہم کی ہوتی ہے, نون میں تو ٹربل نہیں ہوتا, قاف ساتھ روٹ فٹ ہے, ہم بیان کرتے ہیں. علیکا, اچھا یہ یہاں سے کیا, یہ مبتدا تھی, تو اس کی خبر بھی پھر کیسے شروع ہوگی, جملہ جملہ فعلیہ کی مزیدار بات یہ ہے کہ جیسی فعل نظر آئے گا نا وہ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے, چاہے وہ ایک فعل ہے مگر پورا جملہ بن جاتا ہے. جیسا ایک اسم جو ہے وہ جملہ اسمیہ نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے اسم میں اکیلا اسم, جیسا اگر تل کا لکھا ہوگا تو جملہ اسمیہ نہیں بنا, رائٹ. انا لکھا ہوا تو جملہ اسمیہ پورا نہیں بنا, یعنی آگے اس کو خبر چاہیے. لیکن جو فعل ہوتا ہے نا یہ پورا جملہ اسمیہ اکیلا بھی کہلاتا ہے. یعنی تاقلون دیکھیں, آپ نے دیکھا نا اس میں تم عقل سے کام لو, تو یہ پورا ہی فائل اور فعل دونوں آ جاتے ہیں, اس لیے جملہ ہاں بالکل فعل اور فائل دونوں آتے ہیں, کیونکہ اس میں فائل ایمبیڈڈ ہوتا ہے تو اس میں ساتھ ہی آتا ہے. اس کے جملے کی سینس بن جاتی ہے نا کہ تم عقل سے کام لو. اچھا نقصو ہم بیان کرتے ہیں. اب یہاں سے جملہ فعلیہ جو چل رہا ہے
اس میں یہ ہو گیا فیل ہو گیا اس کا وہ ہو گیا جوہر ہو گیا. علیکا کیا ہے؟ یہ حرف جر اور پلس اس میں مجرور جار مجرور ہے جاری مرکب جاری. ہاں مرکب جاری ہے. اور اس میں اگر جملہ فعلیہ میں مرکب جاری آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق بالخبر متعلق بالفعل سوری متعلق بالفعل. شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فی. ٹھیک ہے جن لوگوں کو سمجھ باقیوں کو بھی آ رہا ہے جو نہیں بول رہے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس کو جب یہ جملہ فعلیہ ہے جب اس میں حرف یہ آتا ہے جار مجرور تو وہ متعلق بالفعل کہلاتا ہے. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص. اچھا اب یہ حمزہ جو ہے احسن یہ وہ اس والے صیغے کا آ رہا ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس میں تبدیل کا صیغہ. اس میں تبدیل میں کیا ہوتا ہے زیادہ کی میننگ آتا ہے نا زیادہ اچھا احسن زیادہ اچھا احسن و عملا ہم سب اصغر و اکبر ہوتا ہے. اور یہ احسن و عملا ہم اس میں بھی ملک میں بھی پڑھتے ہیں زیادہ اچھا عمل کے اعتبار سے تو زیادہ اچھے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ پھر کیا ہو گیا اسم ہو گیا. ہاں بس اس میں تبدیل ہے مگر اسم ہی ہے. ٹھیک ہے یہ فعل نہیں ہے. اچھا اب اگر اس سینٹینس میں دیکھیں اچھا اسم آ گیا یہ اسم ہو گیا نا آسان کیونکہ یہ اسم تبدیل کا صیغہ ہے اس کے میننگ سے پتہ چلتا ہے ویسے بھی. اچھا اب اگر نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ پر ایم بی ایف ہو گیا. ایک احسن القصصی اچھا اس میں زبر بھی دکھ رہا ہے آخر میں تو یہ کیا ہوگا اس جملہ فعلیہ میں جملہ فعلیہ مفعول شاباش شاباش مفعول بھی. ٹھیک ہے مفعول بھی کیوں ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو جملہ یعنی کہ جب ہم فعل کو پکڑ لیتے ہیں کہ فعل کیا ہے اس کے بعد جو اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا وہ مفعول ہوتی ہیں. یاد ہے آپ کو ہم نے کہا تھا کہ فعل ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے. تو فاعل تو سمجھ آ گیا جو رفع میں ہوتا ہے مگر اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ مفعول ہوتی ہیں. تو یہ اسی لیے نصب حالت میں ہے کیونکہ یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر کیا بیان کرتے ہیں احسن القصصی بیسٹ آف سٹوریز. اچھا قصصی پہ زیر دکھ رہا ہے یہ کیا کیوں ہے اس میں مجرور ہو جائے گا پھر کیوں علیکہ کی وجہ سے یہ مضاف الیہ تھا نا ویری نائس ماشاءاللہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے یہ مضاف یہ اس میں تبدیل ہے اسم ہے. اسم کی دنیا میں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے نا یہ تو یہ اسم ہے یہ مفعول بھی کی وجہ سے زبر اسی لیے اس لیے کہ مفعول ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں احسنا اور اس کے ساتھ ہی بیسٹ آف سٹوریز. تو قصصی کو زیر ہونا ہی تھا کیونکہ مضاف الیہ ہے تو یہ پورا ایک بکٹ میں جائے گا نا مفعول بھی کی بکٹ میں ایک ساتھ آئے گا مفعول بھی میں بیسٹ آف سٹوریز. صحیح ہے. بیما کیا ہوگا جار مجرور ہے نا جار مجرور بس جار مجرور ما جو اس میں موصول ہے اور بے جو ہے وہ حرف جر. جی جو بھی حرف آف جر جس چیز سے ملتا ہے وہ چیز مجرور ہوتی ہے. تو اب یہ ماں آپ کو ماں موصول ہے مگر یہ بھی جاری ہو گیا. ہاں یہ مرکب جاری ہو گیا. اچھا اوحینا اس کو بھی بتا آپ کو حمزہ دکھ رہا ہے مگر اس کی آپ یہ بتا دیں مجھے کہ اس کی آپ کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں یہ فیل ہے فیل تو ہے افعال پیٹرن پر تو اگر یہ فیل ہے تو آہینا تو یہ ہوگا کہ فعل ماضی فاعلہ نحن. جی بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آسان الفاظ میں جو آپ نے کہا میں اس کو اور آسان کر دیتی ہوں کہ یہ اوحینا بالکل انزلنا کی طرح یہ باب ہے باب کیا حمزہ ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ہم کہتے ہیں نا ہم نے وحی کی. اوحینا ٹرانسلیشن تھی ہم نے وحی کی تو حمزہ کی ٹرانسلیشن میں کر کے تو نہیں ہے نا یہ مضارع نہیں ہے یہ مضارع حمزہ نہیں ہے بلکہ ماضی ہے اس کا ما باب افعال کا اوحا. تو اوحینا وحی کی ہم نے ماضی فعل ماضی اور وحی کی ہم نے یعنی اس کا فاعل ہو گیا نحنو. الیکا اب پھر دیکھیں یہاں سے جملہ فعلیہ نمبر 2 شروع ہو گیا نا. اوپر ایک جملہ فعلیہ آ گیا تھا نحنو نقص علیک احسن القصصی اور یہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے بلکہ مگر پھر بھی ادھر جملہ فعلیہ اگر ہم دیکھیں فعل آ گیا. الیکا کیا ہو گیا یہ بھی ایم بی ایف ہو گیا جی ہے نا متعلق بالفعل ہو گیا. اور پھر حاضل قرآنی حاضل قرآن
مضاف مضاف علیہ نہیں ہو گیا. نہیں یہ اس میں اشارہ ہے. ہاضا ہاض اشارہ. اور قرآنی تو یہ وہ ہو گیا نا مشار الیہ. اچھا یہ مشار الیہ وہ پورا فریگمنٹ بھی بن گیا اشارہ. اس میں اشارہ اور اس میں نصب کیوں آ رہا ہے؟ القرآن بیکاز ڈیٹیل. یس ماشاء اللہ بارک اللہ فی. او ہے نا ہم نے وہی کی آپ کی طرف کیا وہی کی ڈیٹیل کیا حاضر القرآن یہ قرآن. تو یہ پورا ایک بکٹ میں نصب ہے ڈیٹیل ہے اس کی. یہ مفعول بھی ہو گیا نا اس کا کہ کیا اب وہ پورا زیادہ فریگمنٹ ہے. اور یہ حاضہ بھی چونکہ مبنی ہوتا ہے شو نہیں کرتا مگر یہ آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ جو مرکب اشاری میں بھی اس کی وہی والی وہ کہلاتی ہے جو اس کی حالت ہے. اب یہ حاضر القرآن ہے تو یہ حاضہ بھی نصب میں ہوگا. یہ بھی اس وقت نصب کنڈیشن میں. اگر یہاں پہ حاضر القرآن ہی ہوتا کسی بھی وجہ سے یعنی نہیں ہو سکتا اس سے پہلے فی ہوتا فی حاضر القرآنی تو یہ بھی پھر جرم ہے. یعنی کہ یہ شو حاضہ ہی رہتا. مبنی یاد ہے آپ نے ہم نے کہا تھا کہ وہ اپنی شکل چینج کرتے ہیں تو وہ حاضہ ہی رہتا. اس کے بعد والی چیز بتائے گی کہ یہ کیا ہے. اگر یہ نصب ہے تو یہ پورا فریگمنٹ چونکہ ساتھ ہی چلتا ہے یہ بھی تو یہ بھی نصب ہے حالت میں. اچھا یہ ڈیٹیل ہوگی. ہم نے وہی کی آپ کی طرف قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اچھا اس کو ہم ویسے نہیں کریں گے توڑیں گے کیونکہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے اس میں چیزیں. لیکن کنتا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ کاف و نون ہے. تا جو جب زبر آتا ہے آخر میں تو اس میں فائل کون سا ہوتا ہے؟ فعل ماضی میں جب تا پہ زبر آئے تو کون سا فائل ہوتا ہے؟ انتا. دیکھیں تا پہ زبر کے ساتھ آیا نا. ہاں خالی زبر نہیں ہے یہ اس کا روٹ بالکل ہوا نہیں ہے انتا ہے اس میں. ہاں تا پہ زبر آیا بالکل. کنتا تم ہو ان کنتا تم ہو. جیسے من قبلی ہی کیا ہوا؟ یہ حرف جر من جو حرف جر ہے اور قبلی جو ہے وہ اس میں مجرور ہے تو یہ مرکب جو جاری ہو گیا. اور پھر مضاف ہے قبلی اور پھر یہی جو ٹیسٹ پروناؤن تو وہ یہ ہے مضاف علیہ ہو گیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فی. تو یہ پورا ایک ہی بکٹ میں آ جائے گا جو کہ ایم بی ایف ہو جائے گا کیونکہ لا من الغافلین. لا کیا یہ لا کیا حرف جر ہے؟ لا من الغافلین لا جو ہے حرف جر زیر کے ساتھ ہوتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے. اچھا لیکن ہم لکم ہوتا ہے وہ بھی وہ اس میں تو لام پہ زبر ہوتا ہے. یہ بعض جگہ زبر آتا ہے جی. اچھا ایسا ہے کہ جو حرف آف جر ہوتے ہیں وہ جو یعنی کہ لام آتا ہے وہ لی آتا ہے نارملی. صرف جو پروناؤنس کے ساتھ جب لگتا ہے نا تب لام پہ زبر کے ساتھ پڑتا ہے. باقی کسی جگہ پہ آپ کو وہ لام پہ زبر کے ساتھ حرف آف جر نہیں ملے گا. حرف آف جر صرف جب پروناؤنس کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ ٹرانسلیشن ہم سب کو پتا لکم تمہارے لیے لہو اس کے لیے تو وہ لیے کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. ایک یہ بات یاد رکھیں اس کی. اور وہ خالی پروناؤنس کے ساتھ جب آتا ہے تب لام پہ زبر شو کرتا ہے ٹھیک ہے جو حرف آف جر ہوتا ہے. تو یہ جر نہیں ہے یہ جر نہیں. لام توکید. ہاں یہ لام توکید البتہ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا. لا البتہ لا من الغافلین البتہ یعنی یقیناً من الغافلین غافلوں میں سے ہے تو یہ جار مجرور ہو گیا. جار مجرور ہو گیا. او من الغافلین یا اوپر جو لعلکم جو لام ہے وہ تو پورے ایک ہی یہ تو پورا ایک یہ تو پورا ایک سمجھے ایک یہ ہے ہی اس کی شکل. جس طرح انا کو آپ الگ سے نہیں کر سکتے حمزہ کے زیر اور اس کے ساتھ یہ پورا ایک لفظ ہوتا ہے نا انا حرف آف نصب ہوتا ہے. تو اس طرح اللہ بھی پورا یہ ایچ او این ہے یہ جار مجرور ہے ہی نہیں. اللہ شاید کے تاکہ کے میننگ جاتے ہیں تو یہ بھی کوئی الگ چیز ہے. آگے چلتے ہیں. اس قولا از جب قولا. اب قولا کیا چیز ہے؟ یہ قالم فعل ماضی. ہاں فعل ماضی ہے تو یہ جملہ ہے فعلیہ ہی ہے بیسیکلی. تو اس قولا فعل ماضی آ گیا. اچھا اس کا اس قولا میں وہ کون ہے؟ ڈوئر. ہوا جب ہوا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ آؤٹ سائڈ ڈوئر. یوسف آ گیا ٹھیک ہے. یوسف آ گیا. اب اس نے کہا یوسف نے. اور یہ اس کی خاص بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جب بھی قاف اور لام روٹ ورڈ کے بعد لی یا لا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیے یعنی کس سے کہا کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. جسے قال یوسف نے کہا لی ابی ہی اپنے والد سے. تو یہ جو قاف اور لام روٹ ورڈ جب بھی آئے گا
اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، تو کس نے کس سے کہا؟ تو یہ قالا کے بعد جب بھی لی یا لا آئے گا لام پہ زبر کے ساتھ تو وہ کس سے کہا کے میننگ ہوتا ہے، یا بار بار دیکھیں گے نظر آئے گا انشاءاللہ. ابھی ہی کیا ہے؟ اپنے والد سے. اس کو بریک کریں. his father. ہاں his father کون سا مرکب ہے؟ ابھی ہی یہ مضاف مضاف ہونا چاہیے. مضاف مضاف ہے اس کا باپ. ٹھیک ہے، تو یوسف نے کہا اپنے باپ سے، تو وہ لی اور جار مجرور ہے تو یہ MBF بھی ہو جائے گا، مگر ویسے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے جار مجرور بھی ہے یا اسم کے ساتھ ہے. یا ابتی اے میرے ابا جان، یہ منادا ہو گیا. انی یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے آگے انی کیا ہے؟ میری یا ہے نا، حرف نصب ہوا نا، انا. ہاں انا بالکل صحیح بات ہے. انی اور پلس انا، تو HON پلس انا جو ہے اس کا وہ ہو گیا پورا اسمو انا جو ہوتا ہے، اور یہ پورا کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. انا جو ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے. اگر اس کو ہم توڑیں، آپ کو پتہ ہے جب جو بھی انورٹڈ، جیسے انگلش میں ہم کانسیپٹ دیکھتے ہیں نا انورٹڈ کاماز میں ہوتا ہے جس نے کوئی بات کہی ہو، تو عربی میں اس کے لیے کیا ٹرم یوز کرتے ہیں؟ یہ مقول 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 القول. قول المقول نا، کہ کہنے والے کا قول. تو یہاں سے کہاں سے انورٹڈ کاماز کہاں سے شروع ہونے چاہیے؟ اس قال یوسف ابھی ہی. اب آپ بتائیں انورٹڈ کاماز کہاں لگنے چاہیے؟ انی سے شروع ہوگا. میں ابھی تک کامن ہے، کالا سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں چلو میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن آپ کو پتا ہے، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے اے میرے ابا جان میں نے دیکھا ہے خواب، تو یہ کہاں سے جب وہ اس نے اس کے اگر انورٹڈ کاماز انگلش میں لگائیں گے تو وہ ہم یہاں سے لگائیں گے نا، تو پھر جہاں سے انورٹڈ کاماز ہوں گے اس کو وہ پھر وہ قول المقول جو لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اصل میں صحیح سے، تو اوکے. تو بس سمجھ جائیں کہ وہ جو انورٹڈ کاماز شروع ہو گئے یا ابتی انی، یہ مبتدا ہو گیا. انی مبتدا. اچھا یہ انی کا یہ بتائیں کہ انی تو مطلب انا پلس یا ہے یا اس میں انا ہے؟ نہیں، انا پلس یا. اچھا جو یا ہوتی ہے نا جب تو اس میں انا ویسے کیونکہ فعل نہیں ہے لیکن یا میرے لیے آتا نا کہ ربی میرا رب میری. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اسم کیا ہے؟ یا جو ہے اس کا یعنی کہ جو اپنی پروناؤن کون سی ہے؟ میں. تو یہ مبتدا ہو گیا. اچھا رأیتو کیا ہے؟ رأیتو یہ ہے فعل مضارع نہیں ہے ماضی. ایک تو دیکھیں اس سے پہلے کہیں وہ یا تا حمزہ نون نہیں دکھ رہا آپ کو رأیتو سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا انا جب تو آخر میں ہوتا ہے فاعلہ انا میں. اس کے لیے مجھے تو ہمیشہ بہت پریشانی رہتی تھی، تو میں اس سے یاد رکھتی تھی انی کنت من الظالمین کے بے شک میں ظالموں میں سے. تو آخر میں تو اس کا مطلب میں، کیونکہ کنفیوژن ہوتی ہے نا کوئی پوائنٹ انسان رکھتا ہے، تو مجھے ہمیشہ تو میں ذہن میں پھر مجھے آتی تھی اچھا تو کا مطلب میں ہے، کیونکہ ہم تھوڑا کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو رأی تو میں نے دیکھا، تو یہ فعل ماضی ہو گیا، اس کا میں اس میں تو میں آیا آ گیا. تو یہاں سے یہ مبتدا ہو گیا اور اس کی خبر کیسی ہے؟ جملہ فعلیہ شروع ہو گئی. جیسے یہ شروع ہے تو یہ پوری آگے خبر بننے والی ہے اس کی، کہ مبتدا یہ ہو گیا تھا انی رأیت انا میں نے دیکھا. اب کیا دیکھا وہ کس طرح ہونا چاہیے، کس حالت میں؟ نصب حالت میں. مفعول بھی جو ہوتا ہے نصب حالت میں ڈیٹیل ہوتی ہیں. اب کیا دیکھا انہوں نے؟ احدا عشرہ کوکبن. دیکھیں سب آپ کو زبر دکھ رہے ہیں، کوکبن والشمس والقمر. تو یہ سب کیونکہ انہوں نے دیکھا، یہ سارا مفعول بھی کہ احدا عشرہ 11 تھے، کوکبن پلانٹس یعنی کوکب تھے، ستارے تھے، والشمس والقمر، کیونکہ واو کی وجہ سے یہ پورا ڈیٹیل ایک ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. واو ہے نا، واو سیم چیز کو آگے لے کے پڑھتا ہے کہ یہ بھی حرف عطف ہوگا نا، حرف عطف ہے کہ اینڈ کے میننگ میں، اور اس کے میں آپ کا یہ نصب آگے بڑھ رہا ہے کہ کوکبم والشمس والقمر. تو یہ پورے کیا چیز ہو گئی؟ مفعول بھی. کیا دیکھا میں نے؟ احدا عشرہ کوکبن 11 اسٹارز، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، تو یہ مفعول بھی ہو گیا. اچھا
پھر اگین ایک فعل آ گیا رأیتہم, یہاں پہ ہم کیا ہوگا؟ اٹیچ پروناؤن ہے, اٹیچ پلورل ہے. اور جب بھی اٹیچ پروناؤن ہوگا وہ اتنا آسان بات ہے, سب سے آسان بات یہ کہ پہلے فعل ماضی فائل کیا ہے؟ میں نے فائلو ہو تو دیکھیں رأیتو میں فائل کیا ہے؟ میں نے دیکھا نا, ٹھیک, تو فائل تو وہی ہے رأیتو جیسے اوپر تھا, یہاں پہ بھی رأیتو, تو فائل تو اس کا میں ہی ہوں, میں نے دیکھا, یہ تو اس کا یہ تو انسائڈ ڈوئر ہے. لیکن ہم کیا مفعول بھی اٹیچڈ پروناؤن ہے, جب بھی کسی فعل کے بعد اٹیچ ہوتی ہے پروناؤن وہ مفعول بھی ہوتی ہے, مطلب وہ مفعول بھی ہوتا ہے. تو آسان ہے, باقی مفعول ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, مگر یہ مفعول بھی بنتی ہے جو بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو اس نے دیکھا, ہم انہیں, کنہیں, ان سب چیزوں کو, لی میرے لیے, تو یہ لی کیا ہو گیا؟ اگر جملہ فعلیہ میں حرف جار مجرور ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ ایم بی ایف ہو گیا نا, ایم بی ایف ہو گیا نا, ہاں, اور یہ ایم بی ایف ہو گیا. اور ایک مفعول بھی کون سا ہم نے کہا کہ ہم مفعول بھی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اور لی ساجدین, وہ سجدہ کرنے والے, سجدہ کرنے والے, تو یہ بھی اسم ہے, تو یہ بھی. اچھا ساجدین, یہ بتائیں کہ یہ کون سی حالت میں؟ ایک تو بتائیں پہلے کہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ اسم میں اور نصب اور جر دونوں ہوتے ہیں. ہاں, یہاں پہ کیا ہوگی؟ نصب کے جر یا جر ہوگا, جر ہوگا, جر کی وجہ لی آ رہا ہے, نصب ہونا چاہیے کیونکہ اگر نصب, کیونکہ ڈیٹیل ہے, اس لیے کہ دیکھیں جار مجرور تو یہ یا ہو گیا, اس کی وجہ سے جار مجرور, یہ تو ایم بی ایف تو یہ ہو گیا, اس کا اثر اس میں نہیں آ رہا ساجدین پہ. ایکچولی میں نے دیکھا انہیں, ان سب چیزوں کو, ایم بی ایف ہو گیا, لی میرے لیے ساجدین, یہ بھی اسی کی ڈیٹیل ہے. کیسے دیکھا انہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ جتنی بھی چیزیں فعل کے بعد جو اس کی ڈیٹیل بتائیں گی وہ سب نصب حالت میں ہوتی تھی, یہ نصب حالت میں ہے. یہ جار مجرور اگر ہوتا ہے بالکل اس سے اٹیچ ہوتا, اگر لی ہوتا ایسا کہ وہ پھر جار مجرور ہوتا, مگر ایکچولی یہ نصب حالت میں ڈیٹیل ہے. تو یہ بھی مفعول بھی اسی کی حالت ہی بتا رہا ہے کہ مفعول حال, جسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ اس کا حال بتا رہے ہیں کہ کیسے دیکھا تھا ان کو, سجدہ بتا رہے کرتے ہوئے دیکھا تھا ان کو, سجدہ کر رہے تھے وہ. یہ مقول القول فی محل نصب ہو جائے گا. ہاں واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, آپ نے تو بہت پڑھا ہوا بھائی, وہی نا, سیکھ رہے ہیں آپ لوگ سے سیکھ رہے ہیں. ہاں الحمدللہ, کہ یہ پھر محل نصب پورا ہو جائے گا کہ انی مبتدا اور یہ پورا خبر ہو گئی ادھر سے ادھر تک, اور محل رفع یعنی کہ مبتدا مفعول به, مقول القول قالا, اب یہ اس کا جو ہے پورا نصب بن گیا نا یہاں سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا جو مقول القول ہو گیا پورا نصب حالت میں. محل نصب means what, like اچھا, فی محلی نصب یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہمیں محلی ہوتا ہے پلیس, ان دا پلیس آف نصب, جیسا ہے نا, تو وہ یہ کیا نہیں, دیکھیں فی محلی نصب جو ہوتا ہے, پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کیا ہے. جب میں نے کہا تو اب کہنے کا عمل ڈوئر جو ہے میں ہو گئی کہہ رہی ہے, اور کیا کہا وہ اس کی ڈیٹیل ہو گئی نا. اصل سب سے ہم نے کہتے ہیں نا جب فیل ہوتا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ڈوئر. اب میں نے کہا تو میں اور ڈوئر تو آ گئے, مگر اب اس کے علاوہ جو بھی بات ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں سب ڈیٹیل آئے گی, اور ڈیٹیل کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے. صحیح ہے. اب یہ اتنا لمبا جملہ جب آ گیا کہ انہوں نے کہا میں نے یہ خواب کہا, تو پورا کا پورا یہ فی محلی نصب میں آ گیا, کیونکہ پورا جو قول ہوگا اس کو ہم فی محلی نصب کہہ دیتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. اچھا کوشچن ہے, جیسے اگر یہ جو ہے نا, لیکن یہاں سے شروع ہوا نا, یا آیا انی سے تو جملہ اسمیہ شروع ہو گیا نا پورا کا پورا, تو مقول القول جو ہے جملہ اسمیہ ہوگا پورا, تو جملہ پورے سارے فعل جو ہیں وہ اس کی ہوگا, خبر ہوگی, بن جائیں گے. نہیں, بیچ میں ایمبیڈڈ ہوتا جا رہا ہے. ہاں بالکل, کہ پہلے ایک جملہ فعلیہ خبر آئی, پھر رأیتہم لی ساجدین, پھر جملہ فعلیہ خبر آئی, تو یہ مبتدا ہے اور یہ پوری خبر ہی ہے اس کی. رائٹ, پوری خبر ہو گئی, خبر انا ہو گئی نا. جی, وہ خبر انیہ ہوگی, اور پھر وہ
پھر فی محل رفع ہو جائے گی تو اس کو رائٹ فی محل ہاں رفع. پھر رایتی سے سارا کا سارا جملہ فعلیہ جو ہے پھر اس کا جو ہے فی محل نصب آ جائے گا پرابلم. جی بس ابھی اتنا پریشان کریں گے تو باقی سب بھی پریشان ہوں گے. 2 جملہ فعلیہ ہے اس کے اندر اور 1 جملہ اسمیہ ہے, 3 چیزیں ہیں. جی جملہ اس میں ابھی آ گیا اور ہاں وہ انورٹیڈ تو سمجھ آ گئے, وہ تو آ گیا سے بن گیا نا کہ کہاں سے یہاں تک آ گیا. ٹھیک ہے, جی جی انورٹیڈ جی کاماز کا. اچھا اب یہاں انورٹڈ کاما یہاں تک آئے گا پورا پورا آ گیا نا, کیونکہ ان کا پورا جملہ چل رہا ہے نا حضرت یوسف کا. یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہو گیا نا ایک. ہاں جو ٹیچر نے بتایا تھا پورا نا, چلے انورٹڈ انہوں نے فارم ہماری جو ڈائریکٹ ٹیچر اسپیچ. سنڈے میں جی رات باسط لیتی ہیں کلاس, مقول القول فی محل نصب پورا انہوں نے سمجھایا تھا الگ سے. جی 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 کہ فی محل نصب ہو جاتا, پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں اچھا وہ تو قال, بن جاتا. قال میں قال کیا ہے, یہ جملہ کون سا ماضی فاعل پہلے ہوا, ماضی کا وہ ہوا. فاعل ہوا. ہوا. اچھا یہ جملہ اسمیہ ہے نا, کیوں؟ جی جی کیونکہ جملہ فعلیہ ہے, فعل سے شروع ہے. ٹھیک ہے, تو جملہ فعلیہ ہوا. اچھا اس کا کوئی آپ کو آؤٹ سائڈ ڈوئر دکھ رہا ہے؟ یا بنی نو اس پہ با پہ جب پیش ہے نا وہ ہے نا. لیکن باپ تو اس کا تو پہلا حرف تھا, جو مرفوع حالت میں چیز ہوتی ہے وہ تو آخر میں دکھتی ہے نا, تو اس کا کوئی آؤٹ سائڈ نہیں ہے. اے تو میرے بیٹے. ہاں قالا, لگ رہی ہے یا ہاں بنیا. اچھا قالا اس نے کہا, یا بنیا یہ منادا ہو گیا, اے میرے بیٹے. تو اب بتائیں کہ اس میں انورٹڈ کامرس کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ یا بنیا کے بعد ہونا لا چاہیے, سے پہلے نا, اے میرے بیٹے. یا سے پہلے. بنیا پہ ایک دیکھیں یا کامہ سے انورٹڈ لا پہلے ہونا چاہیے نا, کالا. لا سے پہلے. ہاں دیکھو یا سے پہلے بھی, کیونکہ اس میں انہوں نے کہا حضرت یوسف کے والد نے, ٹھیک ہے, انورٹڈ کامرس شروع ہو گئے, یا بنیا, جیسے انہوں نے کہا تھا یا ابتی, اے میرے ابا جان, انہوں نے کہا یا بنیا, یا میرے, اے میرے بیٹے. میرے کہاں سے آیا اس میں, یا بھی اٹیچڈ ہے, یا تشدید ہے نا, تو ایک بنئی ایک ویسا روٹ ورڈ آ گیا, اور ایک یا, اے میرے بیٹے. لا تقصص, نہ تم بیان کرو. اچھا تا جو پہلے آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دارے ہو جائے گا. ہاں یہ نہ, اس کے اندر 2 ہو جائیں گے نا, ایک وہ بھی ہو سکتا ہے, ہیا بھی ہو سکتا ہے, اور انتا بھی, رائٹ. نہیں ہیا انتا نہیں, نہیں تخصص بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ انتا بھی ہو سکتا ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ انتا بھی ہو سکتا تھا اور ہیا بھی ہو سکتا تھا, مگر یہ کیا ہوگا؟ یہاں پر تو انتا انتا ہوگا. آئے گا, انتا آئے یوسف کو کہہ رہے ہیں نا, وہ تو بس انتا ہی انتا ہوگا. ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کہیں اور ہوگا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا آگے پیچھے, مگر یہ تو ابھی حضرت یوسف سے ہی بات ہو رہی ہے, تو یہ انتا ہو گیا. لا تقصص فعل مضارع ہو گیا. رؤیا کا اپنا خواب. اچھا اب یہ نہ تم بیان کرو, رؤیا کا اپنا خواب, تو رؤیا جو ہے یہ رؤیا کا یہ کون سی حالت میں, پھر اسم ہے, کون سی حالت میں ہوگا؟ مضاف مضافلہ ہو گیا ایک تو, ٹھیک ہے, مضاف مضافلہ ہو گیا. وہی نائس, یہ فریگمنٹ ہے, مگر یہ جو ہے اس کی ڈیٹیل ہے نا, آپ دیکھیں آ رہا ہے یہ مضاف مضافلہ ہے, اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے, تو اس کی مفعول بھی ہو گیا. یہ کیوں, دوبارہ سے میں بتاتی ہوں, جب ہم کوئی فعل دیکھتے ہیں اور اس کا ڈوئر دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں اس کے علاوہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ مفعول ہوتی ہیں. اور نہ تم بیان کرو, کیا نہیں بیان کرو, رؤیا کا اپنا خواب, تو یہ مفعول بھی ہو گیا پورا, یہ پورا فریگمنٹ, یعنی کہ مضاف مضافل ہے. الا اخواتی کا, اب یہ پورا ایک ساتھ کر کے دیکھتے ہیں. الا آ گیا تو یہ جار حرف جر, حرف جر, اس میں مجرور, اچھا یہ مجرور ہو گیا. اخواتی پھر مضاف ہو گیا, پھر کا جو ہے مضافلہ ہو گیا. تو یہ پورا ایک بکٹ میں آ جائے گا, اور وہ کون سا ہوگا؟ ایم بی ایف ہو جائے گا. ایم بی ایف, ٹھیک ہے. ایم بی ایف ہو جائے گا یہ. فیکیدو, اچھا یا اور یہ یکیدو کیا ہوگا؟ تو فلورل ہو گیا, شاباش. یا سے شروع ہوتا ہے, یہ پہلے فعل مضارع, اور اس میں کون سا ڈوئر ہوگا؟ پہلے فعل ماضی, نہیں مضارع ہے, نہیں ہم ہما ہے ہوگا. نا, نہیں ہما نہیں ہے, ہوں میں, ہاں وہ آ رہا ہے نا, بہت اسمال ہے. ہاں وہ دیکھ, ٹھیک ہے. فیکی, یہ لائٹ ہے نا, مطلب جی جی مجزوم جی یا منصوب. بالکل. ہاں یہ ابھی ہم نے چونکہ منصوب اور یہ پڑھی نہیں کہ کب وہ نون کیوں گر گیا, کسی وجہ سے نون جو گرتا ہے وہ ابھی ہم انشاءاللہ اگلی اس میں پڑھنے والے ہیں کلاس میں. لیکن یہ اس کا واو بتا رہا ہے کہ یہ پلورل ہے,
اور یہ کیا بتا رہا ہے کہ ہم ہے، یعلمو وہ جانتے ہیں، یقیدو انہوں نے جس وقت کیا تو یہ ہم آ گیا، ٹھیک ہے، مضارع آ گیا. تو فیقیدو تو پھر وہ چال چلیں گے. لکا، اچھا لکا کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، لا زبر ہے نا، لا پلس کا وہ ہے ہاں، ضمیر. جب جو حرف آف جر جب پروناؤنس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے سوائے یا والے کے، یا کے ساتھ جب اٹیچ ہوگا تب تو اس کو لی ہونا ہی ہے نا، کیونکہ لام زبر تھی، مگر جب یا تو آپ کو پتا ہے ہر چیز کو دے دیتی ہے نا، تو یا کی وجہ سے یہ حرف آف جر لی ہے. لیکن نارملی جو حرف آف جر ہوتے ہیں جب پروناؤنس کے ساتھ لگتے ہیں تو وہ زبر کے ساتھ آتے ہیں. لکا، لکم، لنا، لہو، لہا، ہے نا، تو یہ حرف آف جر، تو جار مجرور ہوا تو یہ بھی ایم بی ایف ہو گیا. فیقیدو پھر وہ کریں گے لکا تمہارے لیے. قیدا، قیدا کیا ہے؟ مفعول بھی یہ مفعول مفعول بھی ہی ہوگا، نصب ہے. یس یس یس، ویری نائس. مفعول بھی نصب ہے، نصب ڈیٹیل ہوئی نا تو مفعول بھی ہوگی کہ وہ کیا چال چل فیقیدو لکا، وہ چال وہ چلیں گے تمہارے خلاف. قیدا ایک چال. اور مفعول بھی میں بھی یاد ہے آپ نے، مفعول مطلق وغیرہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. جی آپ نے پڑھا ہے. ہاں، سیم روٹ ورڈ ایک فعل آئے اور پھر اسی کا اسم آ جائے تو وہ مفعول مطلق بھی ہوتا ہے، مگر اٹس اوکے، مفعول بھی آپ کہنے ہیں تو اٹس اوکے. ان شیطانہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا، پھر انا شیطان، انا مبتدا شیطان، جملہ اسمیہ مل شروع کر ہو گیا نا انا یہاں سے. جو ہے، ہاں انا جو ہے وہ، اور یہ اس کو انا نصب، اور شیطانہ جو ہے وہ اس کا اسموہا. بالکل، تو یہ پورا ایک ہی بکٹ میں جاتا ہے. جو انا اور اس کا اسم ہے یہ مبتدا کی بکٹ میں جائے گا. ان شیطانہ یہ پورا مبتدا ہو گیا، اسی لیے وہ نصب بھی ہے. لل انسانی اگر یہ ادھر سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک وہ جملہ فعلیہ پہلے والا ختم ہوگا تو ان شیطانہ مبتدا اور لل انسان ہوگا. اضافہ ہم لیل انسانی، حرف جر ہے نا، لی لیے انسان نہیں، یہ فعل کا اسلام ہے، متعلق بالخبر ہو گیا نا، کیونکہ یہاں سے مبتدا، یہاں نارمل آپ دیکھیں جملہ اسمیہ چل رہا ہے. ان شیطانہ مبتدا، اور جب جملہ اسمیہ میں جار مجرور آتا ہے تو متعلق بالخبر ہو جاتا ہے. جو جملہ فعلیہ میں فعل کی کہانی چل رہی ہے اس میں جار مجرور آتا ہے تو اس کو ایم بی ایف کہہ دیتے ہیں، متعلق بالفعل، متعلق بالخبر، ٹھیک ہے. تو اس میں اچھا عدو مبین کیا ہوگا؟ موصوف صفہ، موصوف یہ صفہ ہو گیا. مفعول به، مفعول بنے گا. it will be مفعول. اچھا ایک ہوگا منٹ، ہم ابھی کون سی دنیا میں آ گئے ہیں؟ آپ دیکھیں ادھر آپ کو کوئی فعل نظر آ رہا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جملہ اسمیہ چل رہا ہے تو خبر ہو گئی. تو یہ خبر ہو گئی. مفعول کی کہانی آپ کو کب سوچنی ہے؟ جب آپ کو کوئی فعل نظر آ رہا ہے. فعلیہ جملہ ہو گئی، یہ یہ خبر ہو تقصص گئی. تھا، یقیدو تھا، اس کے بعد آپ اس کو اسم کو ڈھونڈ یعنی کہ مفعول کو ڈھونڈتے ہیں، مگر یہاں پہ تو مبتدا. انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے عدو مبین. تو یہ پورا عدو مبین اس کی خبر ہو گئی. جی اب شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے مبتدا کون ہے؟ ان شیطانہ، بے شک شیطان انسان کے لیے کیا ہے، مطلب جو اس کی خبر کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے، کھلا دشمن ہے. تو وہ دونوں مرفوعہ، یعنی یہ نارملی تو آپ کو پتا ہے یہ موصوف صفہ نہیں ہے، موصوف صفہ ہے. ہاں، یہ پورا تبھی تو یہ فریگمنٹ ایک ہی آ گیا نا. جی جی یہ پوری خبر ہوگی، خبر کے بکٹ میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کیونکہ یہ موصوف صفت ہے، دشمن کھلا، اسی کی خبر اسی کی صفت بتائی جا رہی ہے نا، مگر یہ پورا کیا ہے؟ خبر ہے اس کی، مرکب توصیفی. ہاں مرکب توصیفی خبر ہے. خبر مرکب بھی بن سکتا ہے، خبر جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے، خبر جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے. تو یہاں پہ خبر نارمل مرکب ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یجتبی کا، یجتبی کا کیا ہوگا؟ فعل مدار ہے. صحیح ہے. فاعل کون ہوگا؟ یا کب کب آتا ہے؟ یا کی اگر آپ کتاب دیکھیں، ینسرا، ینسرونا، ٹھیک ہے. اور پھر عورتوں میں ینسرنا، تو یہ عورتیں تو نہیں ہو سکتی، نون نسوہ نہیں دکھ رہا نہ آپ کو، یہ وہاں پہ کا واو دکھ رہا ہے کہ پلورل کا واو دکھ رہا ہے تو آپ کو لگے پلورل ہوگا ینسرونا، تو یہ پھر ہوا ہے. صحیح ہے، کیونکہ یہ یجتبی ہوا. جیسا یخشا، یزکا جو بھی جاتا ہے، یجری، یجتبی میں آیا.
ہاں ٹھیک. تو یہ ہوا ہو گیا نا, یا ہوا کے لیے ہو گیا جیسا. اس کے روٹ کیا ہے یہاں پر؟ اس کے روٹ پر ہوتا ہے جا جیم با یا جیم با وا ہوتا ہے اس کا روٹ پر. اچھا ہاں تو ہاں ناقص ہے پھر. ہاں چننے سے ہوتا ہے نا, مجتبہ بھی اسی سے ہوتا ہے, چن لینے کے. تو جیم با وا یا جیم با یا. تو یجتبی وہ چن لے گا. اب یہ کاف کیا ہوا, اٹیچ پروناؤن دکھ رہا ہے تم کو. یہ تو مفعول بھی ہو جائے گا. ہاں مفعول بھی, بس جیسے اٹیچ پروناؤن دکھ رہا ہے آپ کو فعل کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے, اس کو ویسے مفعول بھی کہتے ہیں, پہلے کہتے ہیں مفعول بھی ہوگا. تو ہوا یجتبی کا وہ چن لے گا تجھے, کذالک کا اسی طرح یجتبی کا وہ چن لے گا تجھے. تو یہ فعل فاعل ہو گیا, یہ مفعول بھی ہو گیا. اور کون چن لے گا تجھے, اس کا ہوا میں ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر بھی دیکھتے ہیں, تو اس میں آ گیا ہمیں آؤٹ سائڈ ڈوئر دکھ رہا ہے. رب کا رب مرفوع حالت میں تیرا رب چن لے گا تجھے. یہ کیونکہ جار مجرور رہتا ہے ایک ساتھ ہی آئے گا, تیرا رب چن لے گا تجھے. وہ یعلمو کا, اس کو بھی بریک کریں گے ہم, اس کو کریں. اس میں فائل کیا, اس میں کیا ہے, یعلمو میں فعل کیا ہوا. ٹھیک ہے, کچھ باب ہوتے ہیں ان میں پیش ہوتی ہے یہاں پہ, کچھ باب میں جہاں پہ زبر ہوتی ہے, مگر یہاں پہ پیش بھی یہ نارمل ہے. مگر ہوا یہ یعلم وہ سکھائے گا, اور کہا کیا ہے اٹیچ پروناؤن. دوسرا لفظ بھی اب آپ خود ہی بولا کریں خود بخود, اٹیچ پروناؤن. صحیح ہے. اب بس اس کی پریکٹس کر لیں کہ جیسی فعل سے اٹیچ پروناؤن دکھ رہا ہے آپ کہیں گے اٹیچ پروناؤن مفعول بھی, تاکہ آپ کے منہ پہ چڑھ جائے گا, پھر آپ کو یہ بھولے گا نہیں. یعلمو کا وہ سکھائے گا تجھے, من تعویل الاحادیث, تو یہ من کے ساتھ پورا جار مجرور تک چلا گیا, یہ پورا ایک ساتھ ہو رہا نا, کیونکہ تعویل الاحادیث. اچھا تعویل الاحادیث کیا ہوگا, یہ تو جار مجرور ہو گیا, تعویل الاحادیث یہ مضاف علیہ نہیں ہو جائے گا, مضاف ہو جائے لائٹ ہے, اب یہ اس میں مجرور ہے. شاباش ویری نائس. یہ مجرور اس لیے کہ یہ مضاف الیہ, اور یہ مجرور اس لیے کہ اس سے پہلے مین ہے. ٹھیک, ویری نائس. یتمو مضاف الیہ ہوا تو یہ کیا بنا, جملہ فعلیہ سے اسٹارٹ کیا. اگر یہ جملہ فعلیہ چل رہا ہے اور مضاف جار مجرور آ رہا تو کے ایم بی ایف سوری وَيُتِمُّ فعل مضارع ہوا ہوا ہو گیا. ٹھیک ہے, شاباش. یتمو, اچھا آگے ہمیں مرفوع حالت میں کچھ نہیں دکھ رہا, تو بس خالی ہم ہوا ہی ہو گیا فائل. یتمو نعمتہ, تو یہ کیا ہوگا, محنت وہ نعمت جو ہے پھر مضاف ہو جائے گا, پھر ہو جو ہے اس کا مداخل ہے. اور یہ اس کے گرامر کے لحاظ سے کرنے کا, جیسا یہ تو فعل اور فاعل آ گیا اس میں, تو یہ نعمت کے اوپر آپ کو زبر دکھ رہا ہے کہ پیش, نعمت کے اوپر تو زبر ہے, جو وہ ہو جائے گا یہ میں نصب. نصب ہو گیا, ویری نائس. نصب ہو گیا تو اس کی ڈیٹیل ہوگی نا, وہ تمام کر دے گا. کیا تمام کر دے گا, اگلی جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے, کیا کر دے گا, کہاں کر دے گا, کیسے کر دے گا, کب کر دے گا, جو بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ سب کیا ہوتی ہے, نصب اور مفعول ہوتی ہے. تو وہ تمام کر دے گا نعمتہ, اپنی نعمت کو. تو یہ بھی کیا ہو گیا, مفعول بھی. ہم نے زیادہ آیتیں نہیں کی, مگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ, یہی بڑی بات ہے کہ آپ لوگ خود کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ کی ہیلپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, نہیں اچھا کر رہے ہیں, لیکن یہ کانسیپٹ تو کلیئر آپ لوگوں کو ہے, میں سمجھ رہی ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ ہوا نعمتہ, وہ نعمتیں اپنی کمپلیٹ کر دے گا. علیہ کا کیا ہوا, یہ حرف جر اور یہ فعلیہ میں کیا کہلائے گا, ایم بی ایف ہو گیا. علیہ کا وعلی آل یعقوبہ, یہ بھی پورا ایک ساتھ آ گیا نا, یہ بھی اعلیٰ آ گیا پورا ایم بی ایف ہو جاتا ہے. تجھ پہ کر دے گا آل یعقوب. اچھا اعلیٰ, یہ آل اس لیے ہے مجرور کہ اعلیٰ کے ساتھ. اچھا آل یعقوب کیا چیز ہے, اس کا اسٹیٹس بتائیے کیا ہوتا ہے آل یعقوب, یعنی اس کو اگر ہم توڑے تو یہ کیا ہے. ہاں, اور یہ تو ہاں ایم بی ایف بھی ہے, مفعول بھی ہے, مگر آل یعقوب اب با پہ زبر کے لحاظ سے اس کو
یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے نا شاید. یس ماشاءاللہ بارک اللہ فی، اللہ کے علم میں برکت ہے. اس کو دوبارہ اصل میں سب لوگ پڑھا ہوا سب نے، مگر اتنے عرصے سے یہ چیز نہیں دیکھی. ہم نے پڑھا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں جو نان عرب نیمز ہوتے ہیں، وہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. اس میں پیش اور زبر ہوتا ہے، جیسے آدمو، آدما، آدما، یعنی اس کا جو وہ بھی جو اس کا نصب حالت میں بھی زبر ہوگا اور جر حالت میں، اس طرح یوسفو، یوسفا، یوسفا، یعقوبو، یعقوبا، یعقوبا، یہ نصب اور جر دونوں میں آخر میں زبر ہوگا. تو یہاں پہ یعقوب چونکہ آل یعقوب، یعقوب کی آل، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور حالت میں، یعنی آلی. دوبارہ دیکھیں، آلی اس لیے مجرور ہے کیونکہ سے پہلے اعلیٰ ہے فعل، یعنی کہ ایچ او جے ہے، مگر یہ لائٹ ہے، لائٹ کے ساتھ آل یعقوب، یعقوب کی آل، آل فرعون، فرعون کی آل، ہے نا، ایسے ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا. تو پھر یہ کون سی حالت میں ہوا؟ یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا اور اس کو زبر ہے، مگر یہ کون سی حالت میں؟ ہم اسے جر سمجھیں گے، کیا مجرور سمجھیں گے. یہ مجرور ہے، جر بھی ہے اور یہ نصب بھی ہے. نہیں نصب نہیں. اب کیونکہ اس کا پتہ چل گیا نا ہمیں کہ یہ اگر ہو بھی سکتا ہے نا، کچھ چیز نصب بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ چونکہ مضاف مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے. شکل اس کی یعقوبہ دکھ رہی ہے آپ کو، مگر ایکچولی یہ مجرور حالت میں ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا آگے پیچھے سے پتہ چلتا ہے پھر کہ مجرور ہے یہ پورا ایک ساتھ علی آل یعقوبہ ایک ہی بکٹ میں آ جائے گا. کما جیسا کہ اتمہا، اچھا اس کو وہ بریک کرتے ہیں. اتمہا ہمیں اسم، اس کو اب میں نے ایسے کر دیا آپ کے آسانی کے لیے، اب اس کو کریں. یہ فعل ماضی فاعل ہوا ہونا چاہیے. ویری نائس، ماشاء اللہ بارک اللہ فی. نہیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ حمزہ سے آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ یہ وہ والا ہوگا کہ میں نے تمام کیا اسے، مگر ایکچولی یہ جو جب ہم انشاءاللہ اور کرتے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ باب ماضی، یہ افعال جو باب، نہیں مضاف کی کہانی تو اسم کی دنیا میں ہے. ابھی ہم فعل پہ آ گئے. وہ مضاف نہیں، مضاف. اچھا مضاف، ہاں یہ تب آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، ابھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھائی ہے. تو یہ باب افعال ہے نا، باب افعال میں جو حمزہ کہے نا، اخرجا، انزلہ، اسی طرح اتمہ اسی کا فعل ماضی ہے اور یتمو اس کا مضارع ہے. اتمہ یتمو، تو اتمہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں جب زبر آتا ہے آخر میں، اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. اتمہ وہ اس نے پورا کیا، ہاں اسے، اس نعمت کو، یہ مؤنث کی ضمیر ہوئی نعمت کے لیے. ابوئی کا، اچھا ابوئی کا اسم ہے زیادہ اللہ، یہ مجرور، اللہ کے بعد جو چیز آتی ہے مجرور حالت میں ہوتی ہے. تو یہ ابوئی کیا تھا ادھر؟ ابوئی جی، ای کا ساؤنڈ کس چیز کا ہوتا ہے؟ چلے یہ بتائے. ای ای کا ساؤنڈ رب المشرقین و رب المغربین والدین، اسم تو ہے. ای کا ساؤنڈ مسلمین، چلے مسلمین. مسلم ان کا چارٹ یاد ہے آپ کو؟ مسلمون، مسلمانی، مسلمون، رفع حالت میں مسلمین. تو ای کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے ای کا یا اس طرح، تو وہ ڈول کا ہے. ٹھیک ہے، ڈول کا ساؤنڈ. اچھا یہ ہاں اصل میں ابوئی، ای دیکھیں وی نہیں ہے، ابوئی جسے والدین ہوتا ہے عین. اچھا ای کا ساؤنڈ ڈول کا ہوتا ہے، اور یہاں پہ نون تھا ابوین کا، وہ ڈراپ ہو گیا کیونکہ مضاف مضاف الیہ بننا تھا نا، تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، لائٹ ہو جاتا ہے. لوگوں کو بھی یاد ہوگی کہانی کہ نون گرتا ہے لائٹ ہو جاتا ہے. تو تمہارے دو باپ، یعنی کہ کیونکہ یہ جار مجرور وہ ہے نا، مضاف مضاف الیہ، آگے اٹیچ پروناؤن ہے اس کے، یعنی کہ باپ. اور یاد ہے آپ لوگوں کو مضاف مضاف الیہ بھی ہے یہ. اور ابوین کا نون اس لیے گر گیا کہ یہاں پہ ان کو جب اٹیچ ہونا تھا تو یہ لائٹ ہو جاتا ہے اور نون گر جاتا ہے. تو دو باپ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ وہ اسی طرح تمام کرے گا تم پر اور آل یعقوب پر نعمت کو اپنی تمام کرے گا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اس نے تمام کیا اس نعمت کو، یعنی نبوت کی نعمت کو، علی ابوئی کا، تمہارے دو باپوں پر، من قبلو، من اور قبلو آ رہا تو MBF ہو گیا نا، اور کون سے دو باپ؟ ابراہیم اور اسحاق، ابراہیم و اسحاق، کیونکہ وہ ان کی آل سے تھے نا، پہلے یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم، تو اسی لیے ابوئی کا دو باپ تمہارے، یہ مضاف الیہ ہو گیا، اور جار یہ بھی مجرور حالت میں اس لیے ای ہے، یعنی ورنہ آنی کا ساؤنڈ ہوتا۔ اچھا من قبلو، اچھا آپ کو پتا ہے قبلو ایک ایسی چیز ہے جو من کے ساتھ ہو کے بھی پیش پہ آ جاتا ہے، ایسے آپ نے بہت کم دیکھیں گے قرآن میں کیا ہے، ویسے آپ زیادہ دیکھیں جار مجرور جب چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو جر دے دیتی ہے نا، تو اس کو ہم کہیں گے جار مجروری، یہ جر حالت میں ہی ہے، اس کو اندر سے جر ہے یہ مگر اتنا سپوائلڈ ہے کہ اس کو اوپر سے شو کرنا ہی نہیں ہے کہ میں اپنا پیش رکھوں گا جو کٹو، اس طرح کئی دفعہ آپ دیکھیں گے من بعد جیسے، تو وہ کچھ دفعہ میں ایسے آپ پتا وہ کیوں ہے، وہ بس یعنی عربیوں نے ایسے کیا ہے، قرآن میں ایسی ہے تو اس پہ ہم کیوں کی جرا نہیں کر سکتے، مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہے جار مجرور کیونکہ اس سے پہلے جر ہے، اور اس کو ہم کہیں گے یہ مجرور حالت میں پیش دکھ رہا ہے تب بھی یہی کہیں گے کہ مجرور حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس ایک اچھا ابراہیم اور اسحاق کو زبر کیوں ہے؟ نام ہے وہی پارٹلی فلیکسیبل کی وجہ سے نا، ایکچولی وہ ہے نا ہیں، اور یہ وہ بھی ہے کہ علی ابوئی کا من قبل ابراہیم و اسحاق ہے، یعنی یہ کس پہ کیا، ابراہیم پہ اسحاق پہ۔ اچھا یہاں تک وہ ہو گیا، پھر ان ربا کا یہ کیا ہے؟ وہ حذف نصب اور اسمہا یہ مبتدا ہو گیا، علیم الحکیم خبر ہو گئی، موصوف صفت۔ اچھا چلیں اب ایک اور بات، ہاں یہ آپ نے صحیح کہا، مبتدا ہو گیا پورا ایک بکٹ میں آ گیا مبتدا، علیم حکیم کیا ہوا؟ موصوف صفہ۔ اور کون بتائے گا؟ علیم حکیم یا مفعول بہ بھی اور مفعول بہ ہونا چاہیے، اور رب کا جو ہے مضاف مضاف الیہ، وہ تو مضاف پورا مبتدا خبر ہو جائے گی نا، خبر انا۔ چلے اب ایک اور بات ہم لوگوں نے پہلے پڑھی ہے مگر وہ بہت امپورٹنٹ بات بھی ہے، اور بار بار قرآن میں اتنی دفعہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہے نا وہ موصوف صفات نہیں ہوتی بلکہ وہ خبر 1 خبر 2، اس لیے کہ آپ دیکھیں موصوف صفہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہے، اور جیسا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ موصوف آ گئے، یعنی جس کے اندر جو صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو موصوف صفہ میں مطلب یہ ہے کہ پہلا والا موصوف ہوگا، بعد میں صفت کا مطلب ہے جیسے قرآن عربیہ، قرآن کیسا ہے عربی میں، تو وہ موصوف قرآن ہو گیا، عربی اس کی صفت ہو گئی، اور بھی جتنی بھی ہم دلال مبین ہے، گمراہی کیسی گمراہی، کھلی گمراہی، تو یہ اس کی صفہ ہو گئی کہ موصوف صفہ، ٹھیک ہے، یہ موصوف صفہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ آپ دیکھیں علیم حکیم، یہ علیم موصوف اور حکیم اس کی صفہ نہیں بلکہ دونوں صفات دونوں ایڈجیکٹیو ہے نا، تو وہ اسم پلس ایڈجیکٹیو ہونا چاہیے۔ بالکل بارک اللہ فی، کہ یہ آپ کو اس لحاظ سے سوچ لیں کہ، اور اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت دفعہ آتے ہیں تو آپ کو کنفیوژن اب نہیں ہوگا کہ عزیز غفور ہے، یعنی غفور ہوتا ہے، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں وہ صفت 1 صفت 2 ہے، وہ اس کو ہم خبر 1 خبر 2 کر دیتے ہیں، اس میں ہم اس کو یہ پورا فریگمنٹ نہیں بنتا اس طرح کا، وہ موصوف صفہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک الگ نام ہے، خبر 1 ہوگی، یہ خبر 2 صفہ 1 صفہ 2، ٹھیک ہے، وہ موصوف نہیں کہیں گے ہم۔ اچھا اسی جملے میں اگر ربو کے ساتھ علیم آئے اور حکیم نہیں ہو تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں موصوف صفہ، رائٹ؟ ایک منٹ، اگر ایسا ہو کہ رب غفورن، اگر رب غفورن ہو کہ رب غفور ہے، یعنی رب غفورن یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے، تو ہاں پھر ہم موصوف صفہ کہہ سکتے ہیں، رب کیسا ہے، غفور ہے، یہ سورہ میرے خیال میں سبا میں نظر آتا ہے رب غفور، تو رب اگر ہے وہ اس کی مگر صفات تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ موصوف صفہ، مگر زیادہ تر جو آپ خبریں دیکھیں گے نا یہ ایک الگ کہتے ہیں ان کو، خبر 1 خبر 2، صحیح۔ اچھا لقد کانا، میرے خیال میں 1 گھنٹہ تو ہو چکا، مگر انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں کچھ۔ اچھا اس قالو، اب یہاں پہ بھی آپ وہ بریکٹ لگاتے ہیں، چلے مجھے ابھی آپ انورٹڈ کامرس لگا دیں اس والے ایپ میں، قالو انہوں نے قال ہو گیا اور وہ بھی لا یوسف سے شروع ہوگا میرا خیال بریکٹ
यहाँ से होगा। अच्छा, ला यूसुफ में ला जो है ये क्या कौन सी चीज है? ला यूसुफु, ला یہ لفظ جا رہی ہے جو حرف آف جر ہے وہ لام پہ زبر صرف تب آتا ہے جب وہ پروناؤن کے ساتھ آتا ہے. جو حرف آف جر ہے وہ لی آتا ہے، جسے ہم للہ اللہ کے لیے لیے کے میننگ آتے ہیں نا، فور کے میننگ آتے ہیں. حرف آف جر کے میننگ لی جو ہوتا ہے اس کے میننگ ہوتا ہے فور. اور یہ جب صرف پروناؤنس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جب، تب یہ لکم لنا لہو بنتا ہے. باقی یہ لا جو ہے تاکید کی ہوتی ہے، جیسے لا یوسف البتہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی، دونوں چیزیں رفع حالت میں ہیں، یوسف بھی اور اخوہ اس کا بھائی جو ہے، ایک بھائی تھا ان کا جو احبو الیہ. اچھا، احبو زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبت والا، یہ کون سی چیز ہوگی؟ اس میں تبدیل ہے، اس میں تبدیل کا صیغہ ہے تو یہ اسم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں نا کہ یوسف اور اخو، یعنی اس کا مطلب یہ وہ ہو گیا، مبتدا ہو گیا نا. انہوں نے کہا، اب جیسے یہ دیکھیں یہ قالو سے بات شروع ہوئی، یہ تو قالو فعل ہے، لیکن اب قالو المقول جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں لفظ میرے منہ پہ نہیں چڑھ رہا، سوری. تو یوسف اور اخو ہو گیا، اس کا مبتدا ہو گیا، دونوں کے نام جو ہے مبتدا ہو گیا کہ یوسف اور اس کا بھائی احبو زیادہ پیارا ہے. تو یہ اس کی کیا ہوگی، وہ لوگ کیا بولے، خبر ہوگی نا. کہ اگر ہم مبتدا خبر کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، یہ مبتدا ہو گیا یوسف اور اس کا بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی احبو زیادہ پیارا ہے، الا ابینا ہمارے باپ کو، منا ہم سے. تو یہ تو جار مجرور، پھر جار مجرور. تو یہ سمجھے، آپ کو سمجھ آئی مبتدا خبر کیسے ہوا؟ یوسف سے شروع ہوا نا، یوسف و اخو، تو یہ مبتدا ہو گیا نا، نیم. ہاں، کیونکہ رفع حالت میں پہلا رفع جو ہوتا ہے وہ پہلا رفع مبتدا ہوتا ہے. تو یوسف اور واو کی وجہ سے دونوں اٹیچ ہو رہے ہیں. اخوہ یہ جار وہ بھی ہے مضاف مضاف الیہ، مگر بیسیکلی دونوں بھائی، اور یہ دونوں بھائی جو ہے ان کے بارے میں کیا خبر ہے، احبو زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبوب ہیں، الا ابینا ہمارے والد کو، منا ہم سے، وَنَحْنُ حالانکہ ہم، یہ واو حالیہ ہوتی ہے، اس میں حالانکہ میننگ ہوتے ہیں. وَنَحْنُ اور ہم، نحنو کیا ہوگا اس میں، یہ اگلا جملہ بن گیا، یا انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہوگا نا، جو ضمیر منفصل، ضمیر منفصل تو ہے، لیکن یہ اگلا جملہ ہو گیا. پہلا جملہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا جو بھائی ہے زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے. پھر دوسرا جملہ نحنو ہوا، تو پھر یہ پھر مبتدا ہو گیا دوبارہ سے. اس نے کہا کیونکہ جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ مبتدا، یعنی انا والے بھی ہوتے ہیں مبتدا، اور پروناؤنز بھی اکثر مبتدا ہوتے ہیں. نحنو اور ہم عصبہ ایک گروہ ہیں، ہم تو بہت طاقتور ہیں. تو یہ کیا چیز ہو گئی، اس کی خبر ہو. یعنی یہ جملہ اسمیہ 1 ہو گیا یہاں تک. پھر جملہ اسمیہ 2، نحنو عصبہ ہم مضبوط گروہ ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم تو ایسے زبردست ہیں. انا ابانا یہ کیا ہوگا، تیسری چیز آ گئی، تیسرا مبتدا آ گیا، مبتدا انا. اور انا کے بعد ابا جو ہے اس کا اسم ہو گیا، اور وہ ہے مضاف مضاف الیہ، ہمارا باپ، ہمارا باپ. ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا کا انا ابانا لفی، ایم بی ایف جب جر آ گیا یہ پھر نو ایم بی کے لفی لفی نو لام آف ایمفیسس فی، یہ لام آف ایمفیسس ہے، اس کی کوئی کہانی نہیں ہے. اب یہ جار پورا بن گیا، ٹھیک ہے. یہ لا تو ہم اس کو، اس کے لیے یہ کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. لا جو انڈیڈ لگ کے آپ کے کچھ چینجز نہیں آتا فی کی وجہ سے، کیونکہ یہ آگے مجرور آ رہا ہے، اچھا جو جے آ رہا ہے، دلال مبین، البتہ وہ کھلی گمراہی میں. تو مبتدا کا ہونا ضروری ہے، بے شک انا ابانا، بے شک ہمارے والد، لفی دلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں ہے. تو یہ موصوف صفہ ہو گئے. One question is just نہانو سے پہلے واو آیا ہے، تو is it still connected like حرف عطف سے؟ نہیں، یہ ایک طریقے سے واو حالیہ بن گئی، عطف نہیں ہے. حالیہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس حالانکہ ہم تو مضبوط عصبہ ہیں، ہم تو گروہ ہیں، تو ایک تو واو حالیہ سا بن جاتا ہے. تو یہ پورا ایسا کنیکٹ نہیں بھی ہو رہا، جیسا یہ والا واو ساتھ ہی ہے اس کا مسٹ حصہ ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی، مگر یہ والا واو ہے کہ وہ اپنا حال بتانا ہے، ہم تو گروہ ہیں اور بے شک ہمارا والد تو البتہ صریح گمراہی میں. تو یہ چیز ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں، ہم لوگ اس سے اوپر جا ہی نہیں سکے. لیکن آپ لوگ سورہ یوسف، اچھا یہ پوری کی پوری مقول و قول ہوگی یہاں تک، مبین تک آپ بتائیں. مطلب کیونکہ جملہ تو کنٹینیو ہو رہا ہے نا. یس
बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात आपने सही कहा कि ये पूरा ये भी कंटिन्यू, यही जुमला है और आगे ये भी आगे उन्हीं की बात चल रही है, तो एक्चुअली सारा कंटिन्यू है। यूसुफ, वो कहते हैं कत्ल कर देते यूसुफ को या इसको फेंक देते हैं, तो इस तरह यूं हो जाएगा। तो ये पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा मक़ूलुल क़ौल फिर महल नसब, हाँ ये पूरा यही चल रहा है कि ये समझे दूसरी आयत। ठीक है, फिर ये महल्ले नसब वाली कहानी ये यहाँ से इतने लंबा डायलॉग पूरा इनका। अमेजिंग। हाँ, काला काइलुम मिनहुम, काला कहा, इसका डूअर कौन हो गया? काइलुन मरफू हालत में बाद में आ रहा है ना, कहा काइलुन बोल कहने वाले ने, मिनहुम उनमें से, और फिर क्या कहा उसने, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कह दिया। तो यहाँ पे खत्म हो गया पहले वाला पहले खत्म हो गया। हाँ, पहले वाली बात खत्म हुई कि वो लोग जो प्लान कर रहे थे, फिर एक ने जो सजेशन दी थी कि कत्ल नहीं करते यूसुफ को, उसको फेंक देते उसमें। तो इस तरह आप लोग इसको इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के पढ़े, मजा आएगा आपको। आपने बहुत अच्छा बताया। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह, और बारकल्लाह फी, अल्लाह ताला सबके उसमें बरकत दे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग और चीजें, क्योंकि अब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उस लिहाज से कि नसब, वो हुर्फ़े नासिबा वगैरह आप देखेंगे, तो फिर अच्छा लगेगा आपको। वैसे वो मुश्किल भी लग रहा होता है, लेकिन अगर हम कुरान की ट्रांसलेशन के लिहाज से देख रहे हैं कि हमें आइडिया हो रहा है, और अगर बहुत फंस रहे हो ना तो इतने परेशान ना हो, हमें कौन सा ट्रांसलेट करना है, खुद हमें समझना है सिर्फ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ आने लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले अल्लाह ताला हम सबसे कबूल करे, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग लगा दूंगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आप लोगों का भी आना कबूल करे, हम सबका बैठना बस अजर दे, और इसको हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना दे, बस ये दुआ कर सकते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।